آسان ہو جاتا ہے ان ممالک میں بھی کہ جہاں اسلام دکھائی نہیں دیتا مگر اسلام کی مخالفت بھی ایسی دکھائی نہیں دیتی جیسے ابراہیم کو دکھائی دے رہی تھی۔ اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 کے درمیان خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جوان دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی امامت میں آپ کے امتحان کے اعتبار سے دوسرا مرحلہ تھا بت پرستی کے خلاف جہاد کرنا۔ کہتے ہیں ساری قوم جا رہی تھی عید منانے کے لیے، اور عید منانے کے لیے جب سب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، آپ بھی چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب کیا کہہ کر انکار کیا وہ الگ موضوع ہے۔ فرمایا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں طبیعت میں بھاری پن یا بیماری محسوس کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا۔ بہت غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ قوم گئی عید منانے کے لیے، فراغ الی آلہتہم، ابراہیم آئے اس بت کدے میں جہاں قوم نے بتوں کو سجا کے رکھا تھا، اور آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں توڑنے کے لیے بسولہ، یا کہہ لیجئے ہتھوڑا، یا کوئی اس کے جیسی ملتی جھلتی کوئی اور لوہے کی بنی ہوئی چیز، اور آپ نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور ایسے توڑنا شروع کیا کہ کسی بت کے ہاتھ توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کی ناک توڑی، کسی کے کان توڑے۔ یوں کہیے کہ جیسے کوئی اپنا انتقام لیتا ہے، ایسے آپ نے حشر نشر کر دیا بتوں کا۔ اور یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے وہ ہتھیار جس سے یہ کام کیا تھا، یعنی وہ لوہے کا وہ بنا ہوا ہتھوڑا، آپ نے بڑے بت کا سر توڑ کے اس کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آ گئے۔ اب قوم عید منانے کے بعد جب پلٹ کے واپس آئی تو قوم اپنی عبادت کے لیے بت کدے میں گئی، دیکھا سارے خدا الٹے پڑے ہیں، کسی خدا کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی خدا کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کی کان ٹوٹے ہوئے۔ اپنے خداؤں کا برا حال دیکھا، اور جب بڑے خدا تک پہنچے تو دیکھا اس کے گلے میں گردن توڑ کر ڈالا گیا ایک ہتھوڑا ہے۔ فوری ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، اور میٹنگ بلانے کے بعد سارے قوم کے سرکردہ افراد نے کہا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے۔ عجیب لوگ تھے، اپنے خداؤں کی مدد کرنے پر تیار ہوئے۔ کسی نے کہا ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا، کہ بلا لاؤ۔ اب یہ سورہ مبارکہ صافات سے نکل کر بات سورہ انبیاء میں آ گئی۔ میں آیتیں پڑھنے کے بجائے واقعات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے امامت کی 12 آیتوں تک بات کو پہنچانا ہے۔ ابھی پہلی آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، اور آپ کو بلانے کے بعد قوم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو بتوں سے بولنے کی دعوت دی تو قرآن کہتا ہے نکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھ گئے۔
کہ کیا جواب دیں. پھر کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو نا یہ بت بولتے نہیں ہیں. آخر میں مجبور ہو کے کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بت بولتے نہیں ہیں. کس نے کیا ہے؟ کہ جس کے گلے میں پڑا ہے ہتھیار اس نے کیا ہوگا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اب ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوا. سب نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو. آؤ ابراہیم سے خداؤں کی بے عزتی کا انتقام لو. پھر کیا تھا؟ عجیب بات ہے، چندہ مہم شروع ہو گئی. پیسے جمع کرو. ایسے لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حق پر رہنے والے ہی چندہ دیتے ہوں، باطل پر رہنے والے بھی چندہ دیا کرتے ہیں. بھائی اگر آپ ہندوستان میں دیکھیے تو بت خانے کیسے بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ حلوے مانڈے چلتے کیسے ہیں؟ چلتے چندے سے ہیں. سب نے جمع کرنا شروع کیا. ایک بوڑھی عورت نے وصیت لکھی کہ میرا سارا مال ابراہیم کو جلانے کے لیے ہے. کیوں؟ کہ اس نے میرے خداؤں کی بے عزتی کی ہے. بڑا سخت امتحان تھا ابراہیم کا. سب کے سب تیار ہو گئے اور ایسی آگ روشن کی گئی کہ تاریخ کائنات میں اس سے بڑی آگ نہ کبھی پہلے اور نہ کبھی بعد میں اتنی بڑی آگ تھی. ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہم اس کو شاید کوئی ریٹنگ میں نمبر دیتے کہ 4 درجے کی آگ ہے، کہ 5ویں درجے کی آگ ہے، کہ 7ویں درجے کی آگ ہے. اتنی بڑی آگ تھی کہ ایک جملہ لکھا تاریخ نے کہ آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. اتنی ہائٹ تھی اس آگ کی. آگ جلا تو لی اتنی بڑی، اس آگ میں ڈالنا کس کو؟ کہا ایک ابراہیم کو. ایک ابراہیم کو آگ میں ڈالنا. پریشان ہو گئے کہ ڈالیں کیسے؟ آگ کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہے. تو ایسے میں ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی کے ساتھ ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے، بالکل جیسے کوئی نصیحت کرنے والے، جیسے کوئی اچھی باتیں بیان کرنے والے تبلیغ کیا کرتے، ایسے چلا آیا. بہت غور کیجئے گا، میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے. تبلیغ حق کی بھی ہوتی ہے اور تبلیغ باطل کی بھی ہوتی ہے. اب چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا جائے، وہ آیا. قوم پریشان ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں کیسے. تو کہا یہ کیا مشکل بات ہے، منجنیق بناؤ اور منجنیق میں ابراہیم کو آگے رکھ کر اسے فائر کر دو، پھینک دو. دور سے پھینکو گے اتنا پریشر ہوگا کہ ابراہیم آگ کے اندر جا گریں گے. سب نے مشورے پہ عمل کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اچھال دیا گیا، فائر کیے گئے اوپر سے آگ کی طرف. ابراہیم اوپر سے آگ میں جا رہے تھے اور فرشتے فریاد کر رہے تھے. زمین پر حیوانات فریاد کرتے تھے، آسمان کی مخلوقات فریاد. پروردگار ایک ہی تو ابراہیم ہے، اگر یہ بھی جل گیا تو توحید کون بتائے گا، تیرے نام کو کون بچائے گا. پروردگار نے اپنے ابراہیم کو آزمایا ہوا ہے یا آزمانا چاہتا ہے. خدا بھلا کیوں آزمائے گا؟ خدا کے پاس تو پہلے سے علم موجود ہے. خدا تو اس امتحان کے ذریعے ابراہیم کو نبوت کے بعد امامت عطا کرنا چاہ رہا تھا. اللہ اکبر. ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے. ایسے میں جبرائیل خدمت پروردگار میں سوال کر رہے تھے، مالک اگر اجازت ہو تیرے بندے کی مدد کر دوں کیا جائیے؟ کس نے منع کیا ہے؟ جبرائیل بڑی تیزی کے ساتھ آئے اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں پہنچ جاتے. جب جبرائیل تیزی کے ساتھ آ رہے تھے آگ کی طرف تو آپ نے
ایک چھوٹے سے پرندے کو دیکھا جو اپنی چونچ یعنی منقار میں پانی کا ایک ڈراپ لیے ہوئے جانب آگ بڑھ رہا تھا۔ جبرائیل نے پرندے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے کے لیے۔ پوچھا پرندے سے تم آگ بجھا پاؤ گے؟ اپنا قد دیکھو، پانی کی مقدار دیکھو، آگ دیکھو۔ پرندے نے بڑا حسین جواب دیا، اس نے کہا مجھے میرا قد بھی معلوم ہے، پانی کی مقدار بھی معلوم ہے، آگ کی بڑائی بھی معلوم ہے، لیکن میں تو وہی کر سکتا ہوں نا جو میری بساط میں ہو۔ کم از کم جب نام لکھا جائے گا آگ بجھانے والوں میں، غور کیجئے، آگ لگانے والوں میں بڑھیا کا نام ہے اور آگ بجھانے والوں میں پرندے کا نام ہے۔ کون افضل؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابراہیم کی خدمت میں جبرائیل پہنچے، اپنے پروں پہ آپ کو روک لیا اور روکنے کے بعد سلام کر کے کہتے ہیں اللہ کے خلیل فَهَلْ لِي حَاجَةٌ، کیا کوئی آپ کی حاجت ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، جہاں تک تم سے تعلق ہے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ نہ حاجت کا انکار کیا اور نہ جبرائیل کی مدد قبول کی۔ کمال ابراہیم یہ ہے کہ خدا جس کو امام بناتا ہے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوتا، فرشتے اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ فرمایا مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں، اب جس سے چاہیے اسے خود معلوم ہے کہ مدد کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا چاہتا بادلوں کو بھیج کر برسات کروا دیتا، لوگ کہتے یہ تو موسم نے مدد کر دی۔ خدا چاہتا تو زمین کے نیچے سے پانی ابل آتا، چشمے پھوٹ جاتے، یوں کہیے تو لوگ کہتے یہ تو پانی زمین سے نکل آیا، اس میں خدا نے کون سی مدد کی ہے؟ عجیب کام ہوا، نہ اوپر سے پانی برسا نہ نیچے سے پانی نکلا۔ اوپر سے پانی آئے تب بھی خلق ہے، نیچے سے پانی آئے تب بھی خلق ہے۔ ابراہیم ہے صاحب الامر، خدا نے صاحب الامر کی مدد کی ہے، خلق کے ذریعے سے نہیں، امر کے ذریعے سے۔ کہ وہ کیسے کی ہے کہ خدا نے آگ سے جلانے کی صلاحیت واپس لے لی۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، اور کبھی اگر کسی کو وبائی بخار ہو جائے تو یہ آیت کا ٹکڑا لکھ کر کاغذ پر بچے کے گلے میں پہنا دے تو کہتے ہیں مولا امام نقی علیہ السلام کہ بخار دور ہو جاتا ہے۔ یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی۔ آگ کا کام تو گرم ہونا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب ٹھنڈی کہاں ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم آگ میں رہتے ہوئے سردی سے تھر تھر کانپنے لگے۔ خدا نے سلامن علی ابراہیم، اب اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ پہلے گرمی سے مر جاتے اب سردی سے مر جائیں گے، سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد اب کون سا امتحان ہے؟ بکلمات۔ ہم کسی انجینئر کو خیال کیوں آ گیا ہے کہ میں ماتم پر بحث نہیں کروں گا؟ مجھے ماتم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماتم سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ امامت۔ بہت غور کیجئے گا، میں کسی کا نام لے کر جواب دینے کا قائل نہیں ہوں، بہرحال میں احترام سے کہتا ہوں، ہر صاحب علم کی خدمت میں کہتا ہوں، آپ اپنے طور پر جو ہمیں سمجھتے ہیں سمجھتے رہیے، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو آئیے، حوضہ ہائے علمیہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، آئیے نجف، آئیے قم، اور اگر وہاں نہ جا سکے تو آئیے اپنے علاقے کے صاحبان علم کی
خدمت میں آئیے تاکہ اندازہ ہو جائے، عالم کی عالم سے ملاقات ہو تو قرآن میں امامت کی شان تو سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اس نقطے پر پہنچیں گے جہاں پر انجینئر صاحب نے اختلاف کیا ہے ہمارے اور آپ کے عقیدے کے حوالے سے، لیکن ابھی وہ منزل آئی نہیں ہے، اور اسی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات مختلف ہوئے تاکہ آپ کو امام بنائیں، اور امام بنانے کے لیے خدا نے پھر امتحان کیا لیا کہ ایک امتحان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا امتحان تھا؟ کہ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، سخت ترین حالات، آگ سے بچے، شہر سے نکالے گئے، شہر سے نکلے تو اگلا امتحان کہ خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا بجائے اصل زوجہ کے۔ اصل زوجہ کا مطلب جناب سارہ، اور زوجہ کی کنیز جو آپ کے نکاح میں آئیں جناب ہاجرہ، تو سارہ سے پہلے ہاجرہ صاحب اولاد ہو گئیں، اور ہاجرہ کے صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے ابراہیم پر ایک اور امتحان تھا۔ اب سارہ کا مطالبہ بعض کہتے ہیں یہ تھا کہ آپ جائیے، ان کو لے جائیے۔ آپ ہاجرہ کو لے کر مکے آ گئے۔ کیا ابراہیم کی شان ہے، اللہ اکبر۔ قسم بخدا پوری دنیا میں دو ہی قبلے ہیں، ایک قبلہ اول کہلائے، ایک قبلہ حاضر یعنی بیت اللہ الحرام، ایک بیت المقدس، اور یہ دونوں قبلے ابراہیم کے دیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس بھی ابراہیم کی اولادوں میں اسحاق کی اولادوں سے ملا ہے، اور پھر خانہ کعبہ تو خود ابراہیم اپنی فیملی کا ایک حصہ لے کر پہنچے۔ اب سورہ ابراہیم میں آ جائیے، الفاظ کہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں اپنی فیملی کے ایک حصے کو لے کر تیرے محترم گھر کے پاس لایا ہوں کہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے خدا اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم لے کر پہنچے جناب ہاجرہ کو، جناب اسماعیل کو مکہ المکرمہ میں، اور آپ نے فیملی کے یہ حصے کو یہاں چھوڑ دیا۔ عجیب بات ہے، خدا نے بڑھاپے میں صاحب اولاد کیا، حسین بیٹا عطا کیا، اور جس ماں کو خدا نے ماں بنایا بیٹے کی، ابراہیم اسے ہی اکیلا چھوڑ گئے، اور ایسی مشکل میں چھوڑ گئے کہ پانی ایک مشکیزہ، آگے پانی کوئی نہیں۔ خدا نے بڑی شان ابراہیم کی بڑھائی ہے کہ ابراہیم کے لخت جگر اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے خدا نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے پانی کا راستہ کھول دیا۔ باقی سارے پانی پیجئے، اپنے مقام پر پیاس بجھاتے ہیں۔ کون سی پیاس؟ پانی والی پیاس، جگر کی پیاس، جسم کی پیاس، اور زمزم کو ایسا بنایا کہ روح کی پیاس بھی بجھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اشارہ مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب کسی نے مجھ سے کہا مولانا ہم نے کبھی مجلسوں میں سنا ہی نہیں زمزم کے فضائل کا ہے۔ زمزم بہترین نعمت پروردگار، پوری مجلس پڑھنے کا ارادہ زمزم پہ نہیں ہے ابھی، بس خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ خیر ماء علی وجہ الارض، فرماتے مولائے مشکل کشا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی ہے زمزم۔ اسے پینے کے آداب میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، خدا سے کہو اللہم اجعلہ لی علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ عجیب بات ہے، پی رہے ہیں پانی زمزم، دعا پڑھ رہے ہیں اے خدا اجعلہ لی،
تو اسے بنا دے میرے لیے علما نافعا، کہ اس کو پینے کے بعد ذہن کند نہ رہے، ذہن اتنا شارپ ہو جائے، اتنا تیز ہو جائے کہ پھر علم حاصل ہو تو بیکار نہیں، فائدہ پہنچانے والا علم حاصل ہو۔ اللہ اکبر! سوچئے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے ٹھوکر سے پانی ملے تو علم بٹنے لگے، تو اگر فرزند زہرا امام مہدی انسانوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو عقل کیوں نہ کامل ہو جائے؟ علم نافع۔ عام طور پر جو سوال کرتے ہیں بچے، خاص طور سے ایجوکیشن کے حوالے سے مشکلات ہیں، مولانا بہت سخت پڑھائی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ بچوں کا ذہن اچھا ہو جائے، پلائیے زمزم۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ مت سوچی کہ مکے میں ہے، اور مکے میں ہمارا آپ کا کیا تعلق؟ لا حول ولا قوت۔ کربلا سر آنکھوں پر، اور کربلا والے مولا جو پیتے تھے مکے میں جا کر وہ تھا زمزم، جس سے حسین منہ لگا لیں، اس کو آنکھوں سے لگانا سیکھیے، چاہے وہ فرات ہو یا زمزم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم اجعلہ لی علما نافعا ورزقا واسعا۔ آخر تک جو بیٹھے ہیں سنیں، زمزم پینے کے بعد آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہے۔ اگر یقین ہے تو سنیے، یقین نہیں ہے تو پورا قرآن گھول کے پی جائیے۔ تو کیا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد نوکری پکی ہوتی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ماسٹرز کرنے کے بعد لوگ رکشہ چلا رہے ہیں؟ نہیں معلوم؟ اسی شہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے کوئی وسیلہ تلاش کریں، زمزم۔ اللہم اجعلہ لی علما نافعا ورزقا واسعا، اور اس زمزم کو میرے لیے بنا دے وسیع رزق، وشفاء من کل داء وسقم، اور اسے بنا دے شفا ہر بیماری سے اور ہر خرابی سے۔ بیماری کیا ہے؟ جسم کی۔ خرابی کیا ہے؟ روح کی۔ زمزم پورا علاج ہے انسان کے سارے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ ابراہیم کی محنت کا نتیجہ ہے، نہ اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جاتے، نہ یہ زمزم نصیب ہوتا خوش نصیبوں کو۔ اللہ اکبر! یہ الگ بات ہے کہ جب بھی کبھی مومن زمزم پیتا ہے تو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، پینے کے بعد دعا کے ساتھ پھر مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے حسین کو سلام کر لیتا ہے، اور جو قاتلان حسین ہیں ان پر لعنت کر لیتا ہے۔ تو مومن کے پینے کا انداز الگ ہے، غیر مومن کے پینے کا انداز الگ ہے، اور شاید غیر مومن کو تو دعا بھی معلوم نہ ہو۔ یہ تو فرش ازاں کی برکتیں ہیں، کہاں زمزم کہاں محرم۔ یہ ذکر امامت میں ابراہیم کا تذکرہ نہ ہوتا، ہم وہاں تک جاتے کیسے؟ خدا نے ایک اور امتحان لیا ابراہیم سے، اچھا ابراہیم اب بناؤ ہمارا گھر۔ تو گھر بنایا، اور ایسا بنایا ایسا بنایا، آج تک میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کسی عمارت کو جب کوئی بناتا ہے تو سنگ بنیاد رکھنے والا اس کے نام کی تختی، اس کے نام کا بنا ہوا ٹائل پر خاص عنوان دیوار میں نصب کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارگاہ کے اعتبار سے بھی، جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں سجادیہ امام بارگاہ میں، تو داخل ہوتے کے ساتھ سیدھے ہاتھ پر تختی لگی ہوئی ہے دیوار کے اندر۔ کس نے سنگ بنیاد رکھا؟ اور اس بارگاہ کا نام حسینیہ سجادیہ کیوں رکھا گیا؟ شاید آنے والوں کو تو یاد بھی نہ ہو، باہر تختی لگی ہے، مگر ہم تختی پڑھتے کہاں ہیں وہ الگ بات ہے۔
تو خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اگر تختی لگائیں گے ابراہیم کعبے کے اندر، تختی کون پڑھے گا؟ اس لیے تختی کے بجائے قدموں کے نیچے آنے والا پتھر لگوا دیا، اور سب کو کہا طواف کرو گے تو نماز طواف جب قبول کروں گا جب ابراہیم کے پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے۔ اب کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مقام ابراہیم آج بھی مکہ المکرمہ میں ابراہیم کی شان کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امامت کا مسئلہ ابراہیم کی، اور آخری جملے اس حوالے سے ایک سخت امتحان، شاید اب اس کے بعد امامت مل گئی ہو۔ کون سا امتحان ہے؟ 13 سال کا شہزادہ ہے، نام اسماعیل، اور خدا اپنے ابراہیم سے کہتا ہے کہ آپ نے قربانی کرنا ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ حسین و جمیل اس زمانے کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل کی قربانی خدا کا مطالبہ ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 107 تک، اب یہ 9 آیتیں مسلسل ہیں سورہ صافات میں، پورا واقعہ موجود ہے۔ آپ نے بہت بار سنا ہے، میں واقعہ سناؤں گا نہیں۔ اتنا بڑا امتحان دیتے دیتے بس وہ خاص آیات، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک جوان بیٹے کا ذبح کرنا ایک بڑا امتحان تھا، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا مگر کامیاب ہو گئے۔ عجیب بات ہے۔ تو امتحان تو بیٹے کے ذبح کرنے کا تھا۔ اب میں ہمیشہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے اہل ایمان کی خدمت میں اپنا ایک سبق سناتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، بعض لکھا مورخین نے کہ ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل کے ہاتھوں میں پیروں میں رسی باندھی۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہوا مل گیا ہو، لیکن قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں الفاظ سورہ صافات میں ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں منزل تسلیم پر آ گئے۔ تسلیم ہے سپردگی، اپنے آپ کو کسی کے ہینڈ اوور کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، ہتھیار ڈال دینا کہ جو خدا چاہے اب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم ذبح کرنے پر تسلیم ہوئے اور اسماعیل ذبح ہونے پہ تسلیم ہوئے، اور جو تسلیم ہوتا ہے وہ پٹی باندھ کے تسلیم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ چلیے اگر آپ کوئی جملہ آسان نہ لگا تو آسان کر دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے، اگر طالب علم کو استاد نے خوش خطی سکھائی، اچھی رائٹنگ سکھائی، اور استاد نے اپنے ہاتھ قلم میں لیا، بیچ میں بچے کا ہاتھ ہے، اوپر استاد کا ہاتھ ہے، نیچے قلم کے نیچے کتاب یا کاپی، اس پر لکھا کس نے؟ بچے نے؟ نہیں، کہ قلم تو استاد کے ہاتھ میں تھا، بچے کا ہاتھ تو مجبور تھا۔ اب اگر اچھا لکھا، شاید یہ تجربہ آپ نے اس طرح نہ کیا مگر میں نے بہت کیا ہے۔ جب کسی بچوں کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے تو بعض خاندانوں میں سونے کا قلم بنوایا جاتا ہے۔ اب تو خیر شاید اتنی مہنگائی ہو چکی کہ اصلی سونا تو بڑا مشکل ہے، شاید کہ ویسے ہی بنا لیتے ہو، اور چاندی کی تختی بناتے ہیں، اور زعفران سے بسم اللہ لکھوائی جاتی ہے بچے کو۔ تو بچہ خود نہیں لکھتا، بچے کے ہاتھ میں قلم، اور بچے کا ہاتھ استاد کے ہاتھ میں، پڑھانے والے کے ہاتھ میں۔ اب اگر صحیح لکھا
تو پڑھانے والے نے صحیح لکھا، اور اگر غلط لکھا تو پڑھانے والے نے غلط لکھا۔ بچہ ان دونوں صورتوں میں نہ قابل تعریف ہے اور نہ قابل تنقید۔ تو اگر ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی امر خدا پہ مجبور ہو کر، اور اسماعیل کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھ دی تھی امر خدا سے مجبور ہو کر، تو اب اگر ذبح ہوتے تو تعریف کس کی ہوتی؟ اس کی جس نے حکم دیا تھا، مجبور ہو گئے۔ اور اگر ذبح نہیں ہوئے تو کس کے بارے میں آپ تنقید کریں کہ اس کا حکم تھا نہیں ذبح ہوئے؟ اصلاً نہ ابراہیم کی تعریف ہے نہ اسماعیل کی تعریف ہے۔ کیوں؟ مجبور تھے وہ تو۔ اور کیا خدا کسی کی مجبوری والی عبادت قبول کرتا ہے؟ قبلہ گن پوائنٹ پر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی؟ اگر گن پوائنٹ پہ آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ابراہیم کی قربانی قبول کیسے ہو گئی؟ فلما اسلما، دونوں منزل تسلیم پر آئے، باپ ذبح کرنے پہ تیار، بیٹا ذبح ہونے پہ تیار، تو نہ آنکھوں پر پٹی ہے نہ اسماعیل کے ہاتھ پیروں میں رسی ہے۔ پھر ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ اس کو سمجھانے کے لیے خالی ایک جملہ کافی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اصلاً خدا ابراہیم کے ہاتھوں اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ جو میرا امام بناتا ہے جسے خدا، وہ جس کو امام بناتا ہے، وہ امام خدا کے حکم پر اگر کبھی بیٹا بھی ذبح کرنا پڑ جائے تو اس قربانی میں بھی ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ابراہیم کے زمانے میں کچھ ایسے تھے دیوانے جو خدا کے نام پر بچے ذبح کرتے تھے۔ ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے خدا نے ابراہیم سے کام کروایا تھا کہ اگر مجھے کسی بچے کی قربانی چاہیے ہوتی تو سب سے حسین بچہ کون ہے؟ اسماعیل۔ اور جب اسماعیل کی قربانی مجھے نہیں چاہیے تو پھر غیر اسماعیل کوئی بچہ قربان نہ کیا جائے۔ یہ پیغام تھا اس زمانے کے انسانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا چکے، اور چھری آپ نے پوری طاقت سے چلائی، اوپر سے گوسفند کو لے کر جبرائیل نازل ہوئے، اور اتنی تیزی کے ساتھ چھری کے نیچے تبدیل کیا اسماعیل کو اور بدلے میں لٹایا گوسفند کو، کہ ابراہیم کے چھری چلانے کے وقت میں اور تبدیل کرنے کے وقت میں ایک پلک جھپکنے کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ یعنی ابراہیم نے چھری چلا کے جو ہاتھ روکا خون بہتا تھا، اور اب جو پلکیں جھپکی تو پتا چلا کہ ذبح تو کچھ اور ہوا ہے، اسماعیل تو زندہ کھڑا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربط مصائب نہیں ہیں، یہ امتحان ہے ابراہیم پڑھ رہا ہو۔ اب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور لفظ امامت پر آج آخری گفتگو اس حوالے سے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا حوالہ سید قطب اپنی تفسیر قرآن فی ظلال القرآن میں یہ پورا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو امامت کا مسئلہ ہے، اس کو لکھنے کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان لکھتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِمَامًا يَتَّخِذُوهُ قُدْوَةً وَيَقُودُهُمْ إِلَى اللَّهِ
وَيُقَدِّمُهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَكُونُونَ لَهُ تَبْعًا وَتَكُونُ لَهُ فِيهِمْ قَيَادَةٌ۔ یہ ہیں اللہ کے رسول کے کلمات امامت کے بارے میں۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ ابراہیم کون سے امام بنائے گئے، مسجد کے امام بنائے گئے یا علم ادب کے امام بنائے گئے، کیا محلے کے امام تھے یا پارلیمنٹ کے امام تھے، کہاں کے امام تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جاعلک للناس امامہ کا مطلب ہے امامن، ایسا امام خدا نے بنایا یتخذوہ قدوتاً، کہ اب ابراہیم کو آئیڈیل بنا دیا انسانوں کے لیے، قدوہ، ایسا آئیڈیل بنا دیا، ایسا نمونِ عمل بنا دیا پروردگار نے ابراہیم کو انسانوں کے لیے کہ یقودہم الی اللہ، کہ اب اس قابل ہو گئے کہ انسانوں کی قیادت کریں اللہ کی طرف لے جانے میں، یقودہم الی اللہ، اور قیادت کریں وَيُقَدِّمُهُمْ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمام انسانوں میں سب سے پہلے مقدم رہیں ہر خیر کی طرف، اور ایسے آگے بڑھیں خیر کے معاملات میں کہ یکونون لہ تبعا، کہ سارے انسان ابراہیم کی پیروی کریں، یہ امامت ہے۔ وَتَكُونُ لَهُ فِيهِمْ قَيَادَةٌ، اور ابراہیم میں انسانوں کی قیادت کی صلاحیت پیدا کر دی گئی۔ نبوت اور ہے، رسالت اور ہے، اور امامت اور ہے، ہیں سارے منصب الہیہ۔ نبوت کا کام خبر پہنچانا، رسالت کا کام خبر کے ساتھ ساتھ اپنے رسول ہونے کا اعلان کر کے لوگوں کو خدا کی طرف بلا لینا، اور رسالت کے بعد امامت کا کام آئیڈیل بن کر تمام انسانوں کے لیے ان کو خدا کی طرف لے جانے کی ذمہ داری پوری کر دینا۔ بس عزیزو، آج کی حد تک گفتگو تمام ہو گئی۔ فرش ادا پر رونے کے لیے جمع ہوئے، محرم کی 3 تاریخ ہے۔ ابھی ذاکر اول فاطمہ صغریٰ کا خط پڑھ رہے تھے، اور خط میں 2 جملے خاص پڑھے تھے کہ سنا ہے زمین خریدی ہے آپ نے۔ آج زمین خریدنے کے 2-3 مسئلے کربلا کے۔ واقعاً اگر کبھی پتہ چل جائے کہ یہ امام بارگاہ بنا ہے مگر زمین خریدی نہیں گئی ہے، تو جو قانون پسند ہوتے ہیں نا، انہیں فکر ہوتی ہے ہم جائیں کہ نہ جائیں۔ کتنا بڑا احسان کیا مولا حسین نے کہ پوری کربلا خرید کر ہر آنے والے زائر کو یہ فخر دے دیا کہ ہم حسین کی ملکیت میں جا رہے ہیں۔ یہ زمین کسی کی گفٹ کی ہوئی نہیں ہے، یہ زمین کسی کی بخشی ہوئی نہیں ہے، یہ حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ اور اگر غلام اپنے مولا کی خریدی ہوئی جائیداد میں جاتا ہے تو اسے پھر فخر ہوتا ہے کہ میں مولا کے شہر میں پہنچا ہوں۔ زمین کربلا جیسے زمین نجف خریدی مولائے کائنات نے، ایسے زمین کربلا کو خریدا مولا حسین نے۔ اور کتنا قیمتی تھا خریدنا، 60,000 درہم۔ کبھی سوچئے گا امام نے کوئی کیش اس طرح نہیں دیا تھا کہ جس کو جیب میں رکھنا آسان ہو۔ یہ سکے تھے چاندی کے بنے ہوئے درہم، اور جب درہم جمع ہوتے تھے
تو باقاعدہ اونٹ پر ان کو لادھا جاتا تھا، ویٹ ان کا ہوتا تھا باقاعدہ۔ 60,000 درہم حسین مدینے سے ساتھ لے کے چلے تھے۔ امام نے قبیلے بنی اسد کے زمینداروں سے جو وہاں کے مالک تھے زمین کربلا کا سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد فرمایا اب یہ تحریر لکھ دی جائے کہ میں زمین تمہیں واپس ہبہ کر رہا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو ہم یہاں پر رہیں گے، یہیں شہید ہو جائیں گے، ہماری قبریں یہیں بنائی جائیں گی، اب ہم یہیں سے قیامت میں اٹھائے جائیں گے، تو خبردار اب ہماری اس زمین پہ زراعت مت کرنا۔ دوسری بات، امام نے تحریر لکھوائی تھی کہ قبیلے بنی اسد کے زمینداروں، اگر کوئی ہمارا زائر ہماری قبر کا نشان پوچھتے پوچھتے کربلا میں چلا ہے تو اسے حیران و پریشان نہ ہونے دینا، اسے میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اور تیسری تم سے درخواست کرتا ہوں، یہ شرط نہیں ہے، یہ میری تم سے درخواست ہے کہ جب کوئی میرا زائر میری زیارت کو کربلا پہنچے تو اے قبیلے بنی اسد کے زمینداروں، میرے مہمان کو بھوکا نہ رہنے دینا، میرے مہمان کو پیاسا نہ رہنے دینا، اپنے گھر میں اسے مہمان بنا لینا۔ اللہ اکبر! ابھی زائر آئے نہیں ہیں، ابھی زیارت کا سفر شروع نہیں ہوا، حسین نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے زائروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، پینے کا انتظام بھی کیا۔ رونے والوں خدا سلامت رکھے، حسین کے نام پر پانی پلانے والوں کو، حسین کے نام پر کھانا کھلانے والوں کو آپ مجلس اعزاں میں جاتے ہیں، بتائیے آپ کے جانے سے پہلے گھر کا فرش بچھانے والا آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، آپ کے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر یہ حسینی ہو کر اتنا کریم ہے تو حسین فرزند زہرا کتنے کریم تھے، انتظام کر رہے تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مولا عباس سے فرمایا بھیا قبیلے بنی اسد کے افراد کو اب الگ الگ میرے پاس لائیے، مردوں کو الگ لائیے، عورتوں کو الگ لائیے، بچوں کو الگ لائیے۔ پہلے خالی زمینداروں کا مسئلہ تھا، اب سب کو بلا کے لائیے۔ سارے مرد ایک ساتھ امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے قبیلے بنی اسد کے لوگوں، جب ہمیں یہاں پر شہید کر دیا جائے تو میں تم سے اتنا تو کہتا ہوں، میری لاش کو بے گور و کفن نہ چھوڑ دینا۔ حسین تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہے کہ تم کو جمع کر کے بلائیے۔ تمام عورتیں بلائی گئیں۔ امام علیہ السلام نے عورتوں سے ارشاد فرمایا اے قبیلے بنی اسد کی بیویوں، اگر تمہارے شوہر کسی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم فرات کے کنارے جب پانی بھرنے آنا تو ہمارے جسموں پر مٹی اٹھا اٹھا کے ڈال دینا۔ عورتوں سے خطاب کر چکے میرے مولا، پھر فرمایا بھیا اب بنی اسد کے بچوں کو جمع کر لیجئے۔ سارے بچے جمع ہو گئے۔ امام بچوں کو دیکھ کے روتے تھے، اے پیارے بچوں، تم سے حسین ایک بات چاہتا ہے، تم حسین کی بات مانو گے نا؟ اگر تمہارے ماں باپ بھول جائیں، ہمیں دفن نہ کر سکے تو اے بچوں کربلا کے میدان میں ویسے ہی کھیلنے کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پہ ڈال دینا، اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں
امام کی وصیت ہے ان تینوں قسم کے افراد سے، مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ، بچوں سے الگ۔ بس آخری جملہ سنیں گے کیا ہوا 12 محرم کو۔ 12 محرم کو جب امام شہید ہو چکے، قافلہ اسیر بنا کے لے جا چکا، قبیلے بنی اسد کی عورتیں اب پانی بھرنے کے لیے جو فرات کے کنارے آئیں، اور ایک مرتبہ کلیجے کٹ گئے، یہ دیکھا کہ لاش حسین غربت میں پڑی ہے، پرندے آ کر لاش حسین کا طواف کرتے ہیں، درندے اپنی پیشانیوں پر حسین کے خون کو مل رہے ہیں۔ بےتاب ہو کر گھبرا کے برتنوں کو وہیں پھینکا، پانی بھرے بغیر واپس قبیلے میں آئیں، اپنے مردوں سے کہا جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پکارتا رہ گیا، اب تو آؤ لاشیں تو دفن کر دو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مرد حضرات کیسے جائیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یزید کا کوئی سپاہی، کوئی دستہ چھپا ہوا نہ ہو۔ جب عورتوں نے مردوں کا خوف یہ دیکھا، ایک مرتبہ کہا، وہ وصیت یاد تھی حسین کی کہ اگر تم دفن نہیں کرتے تو ہمیں اجازت دے دو، لاؤ ہمیں کدال دو، لاؤ ہمیں بیلچے اور سامان دو، ہم لاش حسین کو دفن کر دیں گے۔ عورتوں کے غیرت دلانے پہ اٹھے، اور جب میدان کربلا میں آئے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کس کو کس کے نام سے دفن کریں، کس کو کیسے اور کہاں دفن کریں۔ ابھی حیران پریشان تھے، فیصلہ کیا کہ کم از کم سب سے پہلے لاش حسین تو دفن کر دیں۔ چٹائی بچھائی گئی، امام کے ٹکڑے بدن کے اٹھانے چاہے، ارے کسی سے اٹھایا نہ جا سکا۔ ابھی اسی لیے پریشان کھڑے تھے کہ دور سے ناقے سوار کو آتا ہوا دیکھا، یہ جلدی سے ٹیلوں کی اوٹ میں چلے گئے کہ پتہ نہیں کون آتا ہے، کہیں یزید کے لشکر کا کوئی فرد نہ ہو، چھپ گئے خوف کے مارے۔ دیکھا دور سے آنے والا جب مقتل میں داخل ہوا، اپنے آپ کو ناقے سے زمین پہ گرایا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ارے سر خم کیا، لاش حسین کی جانب کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تب ان کا اطمینان ہوا، ٹیلے کی اوٹ سے باہر نکل آئے۔ یہ آنے والا جوان چلتے چلتے قریب آیا، ان سے کہنے لگا سلام اور دعا کے بعد، تم لوگ یہاں کیسے جمع ہوئے، کیا کرنے آئے ہو؟ یہ پریشان جواب دیں کہ نہ دیں؟ اس نے گھبراؤ مت، مجھے بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ ہم لاشوں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ارے ہم سے لاش حسین اٹھائی نہیں جا رہی، تب مل کر اٹھانا چاہتے تب بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ ایسے میں آنے والے نے کہا اچھا میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ تمہاری امداد کروں، تم سب ہٹ جاؤ، میں اکیلا اٹھاؤں گا لاش حسین کو۔ لوگوں نے کہا آپ بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں، شاید بیمار بھی ہیں، آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم سے نہ اٹھائی گئی۔ فرمایا تم ہٹ جاؤ، میں اکیلا اٹھاؤں گا۔ ارے کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو اٹھایا، کبھی کٹی ہوئی انگلیوں کو اٹھایا، کبھی ٹوٹے ہوئے قدموں کے حصوں کو جمع کیا، 9 ٹکڑوں میں لاش حسین کو چٹائی پہ رکھا، اکیلے چٹائی کو نیچے سے اٹھایا، لحد میں سپرد لحد کیا۔ جیسے ہی لحد میں اتار چکے، بنی اسد کے زمینداروں کی چیخیں نکل گئیں، لپٹ کے کہنے لگے بتائیے آپ کون ہیں؟ سر جھکا کر کہا انا یتیم الحسین، میں حسین۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار زمین کربلا شہر حسین ہے، شہر حسین، ان آزاداران حسین کو بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار آج کی مجلس کا واسطہ ہمیں مولا حسین کی زیارت دنیا میں